وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ سورۃ العنکبوت کا درس چل رہا تھا اور جو میں نے آیتیں بیان کی ہیں، تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ العنکبوت اور 20ویں پارے کی آخری آیات ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرکین کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ گزشتہ کئی درسوں میں آپ حضرات کے سامنے گمراہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، قوم لوط ہو، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، فرعون، حامان اور قارون کا ذکر، ان کی ہلاکت کا ذکر گزشتہ درسوں میں ہو چکا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ مشرک لوگ تھے، جتنے بھی ظالم تھے، جن لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا، ان کی مثال ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی اپنا جالا بناتی ہے، اس کے جو منہ سے لعاب نکلتا ہے اس سے وہ ایک جالا بنتی ہے، اور اس جالے میں وہ رہتی بھی ہے اور اسی میں وہ مکھیوں کا شکار بھی کرتی ہے، اور اس کو وہاں غذا بھی مل جاتی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق رکھی ہے تو سب کو گھر بھی دیا ہے، رہنے کا ٹھکانہ بھی دیا ہے، جگہ بھی دی ہے جہاں وہ رہتی ہے، سکون حاصل کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بھی دی، زمین پر گھر بھی دیا، اور ہر انسان اپنے اپنے گھر میں رہ رہا ہے، چاہے وہ کرائے کا کیوں نہ ہو، لیکن گھر تو ہے، سر چھپانے کی جگہ تو اس کو ملی ہوئی ہے، وہاں پر وہ آرام اور سکون سے سو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اپنے کام کاج کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اگر انسان شہر میں رہتا ہے تو اس کا گھر تھوڑا اچھا ہوگا، مضبوط گھر ہوگا۔ اگر وہ ڈیفنس میں یا بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوگا تو اس کے حساب سے اس کا گھر بھی عالی شان ہوگا، بنگلہ ہوگا، محل ہوگا، اور وہاں وہ رہتا ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان دیہات میں رہتا ہے تو اس کا گھر بھی کچا ہوگا، جھوپڑی میں رہ کر زندگی گزارے گا۔ کوئی ریگستانی علاقے میں رہتا ہے تو وہاں پر وہ خیمے میں زندگی گزارے گا۔ اور اسی طرح آپ پھر جانوروں کے اندر دیکھ لیں، جنگلی جانور ہیں تو وہ زمین کو کھود کر، زمین میں گڈھے بنا کر ان میں اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں، ان میں وہ رہتے ہیں، وہیں وہ بچے دیتے ہیں، وہیں سب کچھ ان کا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کا ایک ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح پرندوں کو انسان دیکھ لے، پرندے درختوں کے اوپر اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور گھونسلے کے اندر وہ رہتے ہیں، وہاں پر انڈے بچے دیتے ہیں، وہ ان کا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو ہے ٹھکانہ دیا ہوا ہے۔ سانپ ہے تو سانپ زمین کے اندر رہتا ہے، چونٹیوں کی مثال پہلے سورۃ النمل میں گزری ہے
کہ وہ زمین کے اندر اپنے بل بناتی ہیں، غار بناتی ہیں، اس میں رہتی ہیں، وہاں اپنا سب کچھ جمع کرتی ہیں، کھانا پینا وہیں جمع کرتی ہے۔ تو جو چیونٹی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے کا جو مسکن ہے، رہائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا۔ تو ہر مخلوق وہ زمین میں یا جو اس کا اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنایا ہے، کسی کا درختوں پر کوئی مکڑی ہے تو وہ جالا بنا کر اس میں رہ رہی ہے، تمام مخلوق کو اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ تو یہ سارے جو بھی ٹھکانے ہیں، جو بھی رہنے کی جگہ میں نے بتائی ہے، اس میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ مکڑی کا جالا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو بارش سے بچا سکتی ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتی ہے، نہ گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ تو مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے یہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں، ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کام بھی تمہارا نہیں حل کر سکتے، کوئی مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غیر اللہ ہے، یہ جو معبود اور مورتیاں تم نے بنا دی ہے، فرمایا کہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے شروع میں فرمایا تھا کہ کفار اور مشرکین جو صحابہ کو، اہل ایمان کو پریشان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کی سازشیں مکڑی کے جالے کی طرح بہہ جائیں گی، ان کی سازشیں اتنی کمزور ہیں، ایک نہ ایک دن آئے گا مسلمان کامیاب ہوگا، مسلمان کو فتح ملے گی، اور کافر ظالم جابر یہ مکڑی کے جالے کی طرح، تنکوں کی طرح بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو معبود ہیں یا مشرکین ہیں، یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، کہ اس سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ یہ اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے چل کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دی ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں سمجھتے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کر، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مچھر کی مثال دی، کئی مکھی کے پر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اسی طرح سورۃ النحل کے اندر شہد کی مکھی کی مثال دی، اور پھر مختلف قسم کی مینڈک کی مثال دے کر، مکڑی کی مثال دے کر، چیونٹی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ ان کی طرح ہیں، کمزور ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، برحق پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، ساتوں آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دی، رات دن بنا دیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو نظام بنایا ہے، یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ یہ جو چلانے والا، بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے سارا کچھ بنا دیا ہے۔ اس ذات کی عبادت کرو، اس کو پہچان لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا کر پھر لوگوں کو بتایا ہے کہ اس رب کو پہچان لو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے یہ دن رات کو بنا دیا۔ کون ہے جو سورج کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے؟ کون ہے جو رات کو لے آتا ہے پھر دن کو لے آتا ہے؟ کون ہے جو صبح بھی لے آتا ہے پھر رات بھی ہوتی ہے؟ یہ سارا نظام تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
سارا کچھ بنا کر دنیا کو، لوگوں کو، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ جس نے سب کچھ بنا دیا ہے، قادر مطلق بھی وہی ہے، خالق و مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، اسی کو پہچان لو، اسی رب سے مانگو۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا ہے کہ اس سارے نظام کو سمجھ کر، دیکھ کر اللہ کو پہچان لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ یہاں پر فرمایا کہ جو اے پیغمبر، جو کتاب آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی اس کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی طرف جو چیز وحی کی جا رہی ہے، آپ کی طرف کتاب نازل ہوئی، کتاب اللہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو تلاوت کرو، لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ واقم الصلاۃ، نماز کے اندر بھی تلاوت کرو، نماز کے اندر بھی اس کتاب کو پڑھو۔ تلاوت دو طرح کی ہے، ایک تو نماز کے اندر ہے جو نماز کا لازمی حصہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا نماز کا لازمی جز قرار دے دیا۔ تلاوت نہیں کرو گے نماز ہی نہیں ہوگی، تلاوت نہیں کرو گے نماز قبول ہی نہیں ہوگی، لازمی حصہ قرار دے دیا۔ ایک تو فرمایا کہ آپ نماز کے اندر تلاوت کریں، اور دوسرا فرمایا کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں، قرآن کی آیات، قرآن کے احکامات تلاوت کر کے، پڑھ کے لوگوں کو بتائیں، سنائیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، ان کو نصیحت حاصل ہو، ان کو سمجھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اس کو آپ جو ہے لوگوں کو تلاوت کر کے سنائیں۔ واقم الصلاۃ، نماز کے اندر بھی نماز بھی قائم کریں، نماز کے اندر بھی تلاوت ہو۔ اور نماز کی جو خصوصیت ہے وہ فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیاں تو ہم سے نہیں ختم ہوتی، برے کام تو ہم سے پھر بھی ہو جاتے ہیں، برائیاں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کیوں نماز جو ہے برائیوں سے نہیں روک رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی خاصیت تو یہ رکھی ہے کہ وہ برائیوں سے روکے۔ نماز کو نماز کے طریقے سے اگر پڑھا جائے تو ضرور نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے روکے گی۔ انسان نماز کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی تسبیح جو ہوتی ہے، جو تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو بڑا مان کر، اللہ کو بڑا سمجھ کر وہ نماز کی نیت باندھ رہا ہے، اور نماز کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ شروع ہو جاتی ہے، ثنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری عبادت، تو خالص تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ کو سیدھے رستے پر چلا دے، ایسے لوگوں کے رستے پر جس پر تو نے انعام کیا، اور ایسے لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جس پر تیرا غصہ ہوا ہے، ایسے لوگوں کے رستے سے ہمیں بچا لے۔ تو نماز میں انسان جو ہے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اگر انسان جو ہے نماز کے اندر ثنا پڑھتا ہے، اس کے ترجمے پر غور کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، اس کے ترجمے پر انسان غور کرے، اگر قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ یہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اللہ کی توحید ہے۔ تو نماز کے اندر انسان یہ دھیان دے کہ نماز ہمیں کیا بتا رہی ہے، سب کچھ کر لیا، نماز کے اندر یہ اقرار کر لیا،
سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، سورت پڑھ کر اقرار کر لیا کہ اللہ کی تعریف کر دی، اس کے بعد پھر انسان رکوع میں چلا جاتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے، میرا رب پاک ہے جو عظیم ہے، بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ ربنا لک الحمد انسان کہتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ پھر سجدے کے اندر انسان تسبیحات کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ تو انسان جو ہے نماز کے اگر جو صورتیں نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے، اگر اس کے ترجمے پر انسان غور کرے تو اللہ یاد آئے گا، اللہ کی طرف انسان کا دھیان جائے گا۔ تو انسان جب اس طرح نماز پڑھے گا تو یقیناً اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوگا، پھر انسان جو ہے اللہ سے ڈرے گا، پھر برے کام نہیں کرے گا، برائیوں کی طرف انسان نہیں جائے گا۔ پھر انسان جتنا وقت نماز میں لگا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اتنا وقت تو برائیوں سے انسان بچا ہوا ہے، اتنا وقت تو وہ کسی غلط کاموں سے بچا ہوا ہے، اتنا وقت تو وہ بدنظری سے بچا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے، کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہو گیا، جتنا وقت اس نے نماز پڑھی ہے، اب یہ برائی سے رکا رہا، برائی سے نماز نے اس کو روکے رکھا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے وہ رات کو نمازیں پڑھتا ہے، صبح چوری کرتا ہے، نماز اس کو جو ہے چوری سے نہیں روکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو بھی نماز انشاءاللہ روکے گی، یہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس کو بھی نماز برائی سے روک دے گی۔ تو ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ انسان جب نماز پڑھتا رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ برائیوں سے رک جائے گا اور پرہیزگار بن جائے گا، ولی بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، نماز کا انسان اہتمام کرے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا ایک سیزن بنا لیا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو ہم نماز چھوڑ دیں گے، بس ہم نے نماز پڑھ لی، اب ہم نے سب کچھ کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، بس پورا سال نماز نہیں پڑھنی۔ ایک دن کو جو ہے، ایک مہینے کو جو ہے لوگوں نے عبادت کے لیے مختص کر لیا ہے کہ بس اسی مہینے میں عبادت ہوتی ہے، اس کے علاوہ پورا سال عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو وہ بھی آ گئے کہ انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ بس آخری جمعے کو، رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں 2 رکعت پڑھ لو، تمہاری ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ انہوں نے اس طرح گمراہ کر کے رکھ دیا۔ پورا سال نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سال کے بعد جمعۃ الوداع میں آ کر 2 رکعت پڑھ لو، ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ بڑے مزے آ رہے ہیں، پورا سال جو ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف 2 رکعت آ کر سال کے بعد پڑھ لو۔ اول تو یہ کسی کو پتہ ہے کہ میری زندگی اتنی ہے کہ میں جمعۃ الوداع تک پہنچ جاؤں گا؟ ایک لمحے کا انسان کو نہیں پتہ، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، مر گیا اگر جمعۃ الوداع آنے سے پہلے تو اس کا حساب کون دے گا؟ اور یہ بات ہی سراسر غلط ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو اور تمہاری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، بات ہی غلط ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ نمازیں پوری جو رہ گئی ہیں سب کی قضا کرنی ہوگی، سب کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے انسان نمازوں کا اہتمام کرے، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ابھی 1 ہفتہ باقی رہ گیا، اگلے منگل کو میرے خیال میں تراویح ہوگی، اور 1 ہفتہ رہ گیا ہے، ابھی سے انسان جو ہے عادت بنا لے، ابھی سے انسان جو ہے تلاوت کا اہتمام کر لے، ابھی سے ہی جو ہے ذکر و اذکار کا اہتمام کر لے، تاکہ اس کا جو نفس ہے یہ تلاوت کرنے پر، ذکر و اذکار کرنے پر، نمازیں پڑھنے کا عادی بن جائے۔
ایک دم جب چاند نظر آیا اور انسان مسجد میں آیا، پہلے تو وہ یہ دیکھتا رہے گا کہ مسجد بنی ہوئی کیسے ہے، اور کھڑا میں نے کہاں ہونا ہے، صف میں کہاں کھڑا ہونا ہے، اور میں نے نماز میں پڑھنا کیا ہے، تو کافی 2-4 دن تو وہ یہی سوچتا رہے گا، اور مسجد کو ہی دیکھتا رہے گا، نمازیوں سے ہی ملتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کرنا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کچھ سمجھ آنے لگے گی کہ ہاں میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے، جو سال کے بعد مسجد میں آیا ہے، اور پھر وہ نماز کا اہتمام کرے گا۔ 4 رکعت بھی بڑی مشکل سے اس کو شروع میں پڑھے جائیں گے، پھر نفلیں اور سنتیں کہاں جائیں گی۔ پھر جو سال کے بعد جس نے قرآن مجید کو اٹھایا ہوگا وہ تو 1 رکوع بھی بڑی مشکل سے پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اور پھر ذکر و اذکار کی تو اس کی عادت ہی نہیں ہے، تو ذکر کیسے کرے گا؟ اس کو تو فرض ہی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اس کو تو قرآن پاک پڑھنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ سال کے بعد جب اس نے اٹھایا ہے تو کیسے عبادت کر سکے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں بھی اپنا قیام، اور اس کو جو ہے باقی عبادات میں بھی اس کا دل لگ چکا ہو، اس کا نفس جو ہے عبادت کی طرف آ چکا ہو، تو اس لیے فرمایا کہ پہلے سے ہی نماز کا انسان عادی بن جائے۔ تو نماز جو ہے برائیوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ بتایا، اور اس کے بعد جو ہے جو سب سے زیادہ اہمیت والا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جو ہیں حدیث پاک میں آتے ہیں، زبان پر ہلکے، ترازو میں، میزان میں بھاری ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ کثرت سے انسان تلاوت کرے، اور اسی طرح ذکر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ جن جن پر سورج نکلتا ہے ان ساری جگہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں تو یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ جنت واجب ہو جائے گی اور انسان جنت کا مستحق بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جس نے یہ کلمات پڑھ لیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، فرمایا کہ اس نے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا۔ جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس نے کھجور کا درخت لگا دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے، صاف ہے، کچھ نہیں بنا ہوا۔ انسان کے نامہ اعمال میں یا انسان کے لیے جو حصہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جنت کا، وہ خالی ہے، چٹیل میدان ہے۔ اب انسان دنیا میں محنت کر لے، اس کو آباد کر لے، جتنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑے گا اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے، اس میں ہریالی ہو جائے گی۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں۔ ایک عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک غالباً بتایا کہ وہ دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کتنا بڑا درخت ہوگا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر۔ جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اس کے کتنے درخت لگ جائیں گے۔ اس کی جنت کا جو یہ چٹیل میدان تھا، خالی میدان کا، یہ آباد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس میں ہریالی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ سایہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو یہ معمولات ہیں، یہ وظائف ہیں، ان کا اہتمام انسان کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ جو ایسا خزانہ نہ بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ جو ہے خزانوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے زیادہ بڑا ہے۔
اور اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس کو پڑھا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی قوت و توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا اہتمام انسان کرے، اس کو کثرت سے پڑھے، استغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو عموماً جو قرآن پاک لوگ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کیسے ختم کریں، تو اس کے لیے ایک بڑی بہترین ترتیب لوگوں نے بنائی ہے کہ اگر ہر نماز کے ساتھ وہ 3 پارے پڑھ لے، ہر نماز کے ساتھ 3 صفحے پڑھ لے، ہر نماز میں انسان 3 صفحے پڑھ لے تو اس کا پورے رمضان میں ایک قرآن ختم ہوگا۔ اور اگر اس نے 6 صفحے پڑھ لی ہے، 3 صفحے نماز سے پہلے پڑھ لے، ہر نماز سے پہلے 3 صفحے ہر نماز کے بعد، تو اس نے گویا 2 قرآن ختم کرے، رمضان میں 2 قرآن ختم کر سکے گا۔ اور جو جتنا زیادہ اہتمام کر لے، 4 صفحے اگر پہلے پڑھ لے نماز سے، 4 صفحے نماز کے بعد پڑھ لے، تو وہ 12 قرآن 8 قرآن اس سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی ترتیب بتائی ہے۔ تو جو لوگ قرآن پاک اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا آدھا صفحہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، ایک ایک پارہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہ 3 صفحے پڑھ لیں نماز سے پہلے، اگر وقت ہے تو نماز کے بعد بھی 3 صفحے پڑھ لیں، تو اس طرح 2 قرآن ختم ہو جائیں گے رمضان المبارک میں۔ تو اس طرح زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی ترتیب بنائیں اور اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے رمضان المبارک کو گزار لیا تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جنت بھی واجب ہو جائے گی، انسان جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جنت حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لو، توبہ استغفار کر لو، حرام سے بچ جاؤ، کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، نمازوں کا اہتمام کر لو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس انسان کو جنت میں بھیجیں گے اور یہ انسان جنت کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے اپنے رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔